produced in the court of law in order to prove any fact, any circumstances with the for the existence of anything uh, before the court. So that contents must be proved by the producing the such document. تو اس کو ہم کہیں گے ڈاکیومنٹری ایویڈنس. تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. پرائمری ڈاکیومنٹس ہیں, پھر سیکنڈری جو ہے وہ پرائمری ایویڈنس ہے, پھر سیکنڈری ایویڈنس ہے. ڈاکیومنٹس پبلک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, کچھ پرائیویٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم جو اس کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے. تو جو ہے دس از دی آؤٹ لائن انٹروڈکشن اوور ویو جو ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا. ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے اس میں پرائمری ہے, پھر سیکنڈری ہے, اور پھر پریزمپشنس ہیں, کورابریشنس ہیں, پھر اسٹپلس ہیں, پھر پریویلیجز ہیں, پھر ایگزامینیشن آف وٹنسز ہیں, پھر اسٹینڈرڈ اینڈ برڈن پروف ہے. تو یہ ایک قانون شہادت میں جو فیکٹ ہے اس کو کورابریٹو فیکٹ ہوتا ہے, کچھ فیکٹ پرزیوم کیے جاتے ہیں, اور کورٹ جو ہے کچھ فیکٹس کو اگر کورٹ کے سامنے آپ لے کے آئیں تو پھر اسٹیبل آ جاتا ہے. تو یہ سب پرنسپلس جو ہیں وہ قانون شہادت میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان آرٹیکلس میں. تو جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس واٹ از دی ڈاکیومنٹ وچ از ڈسکرائب ان سیکشن نمبر 2. anything which is written on paper and the content creation of the execution of the document by such fact which is the documentary evidence. اینڈ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ اینشینٹ ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں, پبلک اینڈ پرائیویٹ ڈاکیومنٹس بھی ہیں, کمپیوٹر جنریٹڈ ڈاکیومنٹس جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ایویڈنس, اور پھر پیرول ایویڈنس رول جو ہے. سو دیز ٹاپکس آر انکلوڈیڈ ان ڈاکیومنٹری ایویڈنس. And what is the documentary evidence? Documents means any matter expressed, described, or howsoever represented upon any substance, material, thing, or article, including any matter embodied in a disc, tape, film, soundtrack, or other device whatsoever by means of documentary evidence. Number A, letters, figures, marks, symbols, signals, signs, or other form of the expression, description, or representation whatsoever. Number B, any visual recording, whether of still or moving images. Number C, any sound recording or any electronic, magnetic, mechanical, or other recording whatsoever, and howsoever made, or any sound, electronic impulses, or other idea whatsoever. Number D, a recording or transmission over a distance of any matter by any or any combination of the means mentioned or paragraph A, B, or C, or by more than one of the means mentioned in paragraph A, B, C. And D, intended to be the use for which may be used for the purpose of expressing, describing, or whatsoever representing that matter by CCTV camera, by tape recorder, by making video by the cameras, or all other format which we call the documentary evidence. So these are the documentary evidence. And ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ آرٹیکل 72 سے جو ہے اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس سے پہلے جو چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, وہ آرٹیکل 70 اور 71. تو اس کے بعد جو ہے پھر ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے, ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے لیے آرٹیکل 72 دیر آر ٹو ٹائپ جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آلویز پروڈیوس بائی پرائمری ایویڈنس. اینڈ واٹ از دی پرائمری ایویڈنس کے ڈاکیومنٹ اٹ سیلف اوریجنل جو ہوتا ہے اس کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے. اینڈ دی کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹ مسٹ بی پروو بائی دی ڈاکیومنٹ اوریجنل وچ اٹ سیلف میڈ. تو اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اس کو ہم پرائمری ایویڈنس کہتے ہیں. واٹ از دی اوریجنل ڈاکیومنٹ؟ اب جس طرح کوئی ڈاکیومنٹ لکھا گیا ہے تو اگر اس کی آپ کاپی بنائیں گے, اب کاپی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو فوٹو کاپی ہے, کمپیئر کاپی ہے, سرٹیفائی کاپی ہے.
یا جو ہے فوٹو کاپی، ایک فوٹو کاپی اب بناتے ہیں ہم لوگ، فوٹو اسٹیٹ کرتے ہیں اس کی، اس کو ہم کہتے ہیں کاپی آف دی اوریجنل، یا کمپیئر کاپی، اس کو ہم کمپیئر کر کے کوئی بناتا ہے، کورٹ میں کمپیئر کاپی بنتی ہے۔ سرٹیفائی کاپی جو ہوتی ہے، سرٹیفائی کاپی جو ہوتی ہے کورٹ ایشو کرتی ہے، کوئی بھی پبلک ڈاکیومنٹ ہے اس کا دوسرا جو ڈاکیومنٹ ایشو کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں سرٹیفائڈ ٹرو کاپی۔ سرٹیفائڈ ٹرو کاپی ہوتی ہے، یا آپ نے اس کی تصویر فوٹو نکال کے کسی کو شیئر کر دی تو وہ تو ایک ڈیجیٹل فارمیٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو فارمیٹ کسی اوریجنل ڈاکیومنٹ سے کوئی دوسرا ڈاکیومنٹ جنریٹ کیا جائے، اس میتھڈ کو ہم کہیں گے سیکنڈری ایویڈنس۔ اب جو کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹس ہیں ہیز ٹو بی پروو بائی دی اوریجنل، جو اب اوریجنلٹی ڈاکیومنٹس کی کس طرح، لیکن آج کل کے بھی کچھ ایسے، اگر اوریجنل کے 2 ڈاکیومنٹس بنائے جائیں تو کون سا اوریجنل کنسیڈر ہوگا، یا آج کل کے کچھ ایسے بھی ڈیوائسز ہیں جس سے جب کوئی آپ کاپی بناتے ہیں تو اس میں پھر کمپیرین جو ہے دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ وچ تھنگ از اوریجنل وچ تھنگ از جو ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس۔ اگر انیشیلی تو آرٹیکل 72 کہتا ہے کہ واٹ از دا پرائمری ڈاکیومنٹس وچ آئی ہیو ڈسکس، کہ جس طرح جو سرٹیفائی کاپیز ہوتی ہیں کورٹ کی، تو اس کو یا کوئی جو پرائمری ڈاکیومنٹ ہے جو بلکی ہے، نومیریس ہے، یا اس میں بہت سارا ریکارڈ ہے، اور یا جو اس میں بہت سارے چیزوں میں اس کو کچھ ایک ڈاکیومنٹ ہے لیکن ایک پورا جرنل ہوتا ہے، تو یا اکاؤنٹ مینٹین کیے جاتے ہیں، تو وہ نیومیرس ہو یا بلکی ہو تو اس میں مطلب کیا کورٹ میں جو ہے آپ پورا لے کے آئیں گے، تو اس میں تو پھر قانونی شہادت کہتا ہے کہ آپ 11 چیز لے کے آئیں، باقی سارا ریکارڈ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فوٹو ہے، آپ فوٹو کھینچتے ہیں تو اس کی اگر کاپیاں بناتے ہیں تو کون سی اوریجنل ہوتی، ایک فوٹو کی آپ 20 کاپیاں بنا دیں تو وچ فوٹو از دی اوریجنل، تو کس فوٹو کو آپ اوریجنل کنسیڈر کریں گے۔ تو اسی طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، کیونکہ قانون جو ہے وہ فالو کرے گا پرائمری ایویڈنس کو بھی کسی بھی ڈاکیومنٹ کے کنٹینٹس کو جو ہے پروو کرنے کے لیے، اور وہ اٹس سیلف فزیکلی پروڈیوس ہوگا، اس کے لیے آپ کوئی اورل ایویڈنس نہیں لے کے آئیں گے، آپ کوئی گواہ لے کے نہیں آئیں گے کہ ان 2 اشخاص کے درمیان میں ایک ڈاکیومنٹ بنا تھا اور جو ان لوگوں نے دیکھا تھا اس ڈاکیومنٹ میں یہ چیزیں تھیں، تو کورٹ کہے گی نہیں بھائی وہ ڈاکیومنٹ جو بنا تھا وہ کہاں ہے، تو ڈیفینیٹلی کورٹ ول آسک۔ اورل ایویڈنس ول ناٹ پروو اینی دی کنٹینٹ آف ڈاکیومنٹ جو ہے، لیکن اس ڈاکیومنٹ کی ایگزیکیوشن کو پروو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو پروڈیوس دا اورل ایویڈنس۔ اب کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہے اس کے کنٹینٹس آپ کس طرح اس کو پروو کریں گے، اس کے لیے آرٹیکل 17 ہے، آرٹیکل 79 ہے، کہ اگر کوئی کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو اگر آپ نے پروو کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو پروڈیوس 2 witnesses، two male witnesses. If 2 male witnesses are not available, 1 male 2 female witnesses will prove the execution of the document۔ اب ڈاکیومنٹ میں اس کی ایگزیکیوشن میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں، اس میں پیپر یوز ہوتا ہے، اور اس کی پیپر کی کوالٹی، اس کی اور اس پیپر کا ویٹ، اور اس پیپر کا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز ہوتا ہے، اس پیپر پہ جو سبٹینس ہے وہ کون سی لینگویج میں لکھا گیا ہے وہ چیز میٹر کرتی ہے، اس میں فونٹ کون سا ہے، اور اس میں کمپیوٹر وہ ہینڈ ریٹن ہے، وہ ٹائپ ریٹن ہے، ڈیجیٹل ٹائپ رائٹر ہے، کمپیوٹر میں بھی بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، پی ڈی ایف پہ ہے، ایم ایس ڈاک پہ ہے، یا کوئی اور فارمیٹ ہے، یا اردو پہ ہے یا سندھی فونٹ پہ ہے، تو وہ چیز بھی دیکھی میٹر کرتی ہے، اس کا فونٹ، اس کا اسٹائل، اس کا سائز، اور پیپر میں A4 ہے، لیگل ہے، کس پہ بنا تھا، وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ لیٹر پیڈ پہ ہے وہ کیا ہے، تو دیز تھنگ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں کسی بھی ڈاکیومنٹ کو بنانے میں۔ اس کی ایگزیکیوشن کو پروو کرنے کے لیے 2 گواہ پیش ہوتے ہیں جو اس کی ایگزیکیوشن کی جینوئننیس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ تو جو گواہ اچھا ان کے نام اگر لکھے جائے تو اس کو مارجنل وٹنسز کہتے ہیں، اور اگر جس کے سامنے بنایا جائے اس کو اٹیسٹنگ وٹنسز ہوتے ہیں۔ تو ایگزیکیوشن آف ڈاکیومنٹس آپ مارجنل وٹنسز کے تھرو، اٹیسٹنگ وٹنسز کے تھرو، یا جو اگر رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وینڈر جو اسٹامپ وینڈر جو ہے وہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ جو دیتا ہے وہ اسٹامپ وینڈر دیتا ہے۔
اسٹاف وینڈر کے بعد اگر ڈاکیومنٹ جو ہے جو رجسٹر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ کمشنر اگر اس میں اوتھ ہے تو اوتھ کمشنر کے سامنے لیا جاتا ہے جس کو اوتھ کمشنر کہتے ہیں. اگر اس میں وہ اس کے بعد اٹیسٹ ہوتا ہے رجسٹر ڈاکیومنٹ تو اس کو ہم نوٹری پبلک کہتے ہیں. تو یہ سب جو ہے آتھر آف اسٹاف وینڈر اور جو نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر اس کو ہم اٹیسٹنگ وٹنسز کہتے ہیں. یا وہ لوگ جن کے موجودگی میں اگر وہ ڈاکیومنٹ بنے تو وہ بھی اٹیسٹنگ وٹنسز ہوتے ہیں, لیکن مارجنل وٹنسز وہ تو ہیں جن کے نام ہوتے ہیں کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ. تو یہ تو ہو گیا ان کے ذریعے آپ اس کو پروڈیوس کر کے کسی بھی ڈاکیومنٹ کی ایگزیکیوشن کو پروف کر سکتے ہیں. لیکن قانون یہ کہتا ہے تو وہ پروف کیسے ہوں گے, اس کے لیے 2 گواہ پیش کریں گے. لیکن اگر کوئی مارجنل وٹنسز ایک ملے, اگر دونوں مارجنل وٹنسز جو مر گئے ہیں یا مل نہیں رہے یا آ نہیں رہے تو پھر آپ کس طرح اس کو پروو کریں گے؟ تھرو اٹیسٹنگ وٹنسز جو اس ڈاکیومنٹس کی جن کے پاس کوئی انفارمیشن ہو, یا مارجنل وٹنسز کس کو وٹنس بنا کے گیا ہو کہ میرا بیان اس طرح ہے, اگر کوئی پوچھے تو اس کو اس طرح بتانا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا کسی بھی ڈاکیومنٹ کی ایگزیکیوشن. اب ایگزیکیوشن میں کیا ہوگا, کسی کی اگر سگنیچر ڈسپیوٹیڈ ہے, تھمب امپریشن ڈسپیوٹیڈ ہے, تو اس کے لیے آرٹیکل 84 بھی ہے جس کے ذریعے آپ ایکسپرٹ سے بھی لائر رہ سکتے ہیں, کورٹ بھی اپنا اوپینین جو ہے وہ فارم کر سکتی ہے. اگر یہ تو ہو گیا ایگزیکیوشن. اگر ایگزیکیوشن آف ڈاکیومنٹ is not challenged but the formation of document has been questioned, کہ اگر پرائمری ڈاکیومنٹ ہے ہی نہیں, گم ہو گیا یا بہت پرانا ہو گیا, ریکارڈ بہت پرانا ہے, 30 سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے, اور اگر اس کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے, ڈاکیومنٹ کسی اور کی کسٹڈی میں ہے, اور تو اس ڈاکیومنٹ کو آپ کس طرح کورٹ میں لے کے آئیں گے؟ تو اگر 30 سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے یا 100 ایئرس اولڈ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے لیے تو پرزمپشن ہے کہ دیٹ کا ڈاکیومنٹ ہیز ٹو بی ایکسیپٹیڈ ایز جینیئن. اور اگر ڈاکیومنٹ پرائمری نہیں ہے تو سیکنڈری ایویڈنس, آپ سیکنڈری ایویڈنس جو ہے اس کی فوٹو کاپی پھر کورٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی, جس کے لیے آرٹیکل 74 75 سے آرٹیکل 74 میں سیکنڈری ایویڈنس ڈیفائن ہے, آرٹیکل 76 میں وہ گراؤنڈس ڈیفائن ہے جس کے تحت آپ سیکنڈری ایویڈنس کے تحت وہ کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹس آپ پروو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ڈاکیومنٹ ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہیں, جس طرح سرٹیفائی کاپیز ہیں کسی بھی ڈاکیومنٹ کی, وہ ایڈمیسیبل ہیں, وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو کمپیئرڈ کاپی ہے, اگر جینیئرنیس کوسچن نہیں ہے تو وہ بھی ایڈمیسیبل ہے کسی بھی کورٹ آف لاء میں. تو وہ اگر کسی ڈاکیومنٹ کو مل نہیں رہا, گم ہو گیا, اس کا فوٹو کاپی, تو کورٹ کو آپ کوئی اسٹرانگ ریزنس بتا کے سیکنڈ ایویڈنس پہ جو ہے وہ کیس چلا سکتے ہیں. وہ 76 میں اس کے گراؤنڈس جو ہے وہ ڈیفائن ہے. اس کے بعد جو آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے 78 بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں جو ہے 78A میں جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈاکیومنٹس اور کنٹینٹس آف ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کس طرح پروو ہوں گے, اور 79 میں بھی وہ اسی طرح جو ہے ون آف دی امپورٹنٹ آرٹیکل ان دی قانون شہادت. اینڈ دیر آفٹر اندر آرٹیکل, آرٹیکل نمبر 80, اس کو وہ جو ہے دیٹ از دی ویری مچ امپورٹنٹ آرٹیکل. 79 میں جو ہے کہ وہ میں نے جو 79 جو آرٹیکل 17 کے ساتھ آپ لا کے پڑھیں گے, جس میں required of witnesses to prove the content of that document ہے. پھر آرٹیکل نمبر 80 ہے, that is the regarding the as I earlier said کہ اگر کوئی marginal witnesses یا کوئی attesting witnesses موجود نہیں ہے تو پھر آپ, کیونکہ قانون جو آرٹیکل 78 79 یا آرٹیکل 17 جو کہتا ہے کہ contents of document یا execution of the document has to be proved by the producing of the two witnesses, two male witnesses یا one male two female witnesses. اگر کوئی witnesses نہیں ہے attesting witnesses تو پھر آپ اس کو کس طرح پروو کریں گے؟ تو اس کے علاوہ بیسٹ اویلیبل جو ایویڈنس ہوگی وہ آپ پروڈیوس کریں گے, تو وہ آرٹیکل 80 میں ڈیفائن ہے. اور اگر آرٹیکل 82 will guide you when one of the attesting witnesses denying any فیکٹ ریگارڈنگ دی ایگزیکیوشن آف ڈاکیومنٹ, اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کا اگر نام ہے, وہ آ کے کہے کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹ میرے موجودگی میں نہیں بنا, اور تو پھر آپ ڈاکیومنٹ کو کس طرح پروو کریں گے؟ تو اس کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ آرٹیکل نمبر 82 میں ہے کہ if the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence.
تو اس کے لیے پھر ایک راستہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ایویڈنس ہو مضبوط اور اسٹرانگ، جس کے ذریعے آپ اس ایویڈنس کو پروو کر سکیں، اس کو جو ہے وہ آرٹیکل 82 میں اس کی گائیڈ لائنس ہے۔ آرٹیکل 84 آئی ہیو آلریڈی جو ہے ڈسکس کہ آرٹیکل 84 جو ہے وہ کمپیریزن آف دی سگنیچر رائٹنگ سیل وتھ ادرس، کہ ہاؤ ٹو کمپیئر جو اویلیبل سگنیچر ہے، جو ڈسپیوٹیڈ سگنیچر ہے یا تھمب امپریشن ہے، تو اس کو کس طرح کمپیئر کریں گے، یا تو کورٹ پہلے خود کر سکتی ہے، اویلیبل ریکارڈ کے ذریعے کر سکتی ہے، یا نادرا سے ریکارڈ کال کر کے اس کی رائے لے سکتی ہے، جس کو ہم ایکسپرٹ اوپینین کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ آرٹیکلس ریگارڈنگ تھے جو تعداد سے ریلیٹڈ یا اس کی ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ یا وٹنسز کون کون ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی سگنیچرز، اس کی فارمیشنز جو ہیں کس طرح ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ We are moving towards the further reading of the further article which are very much important. One article number 85 اور article number 86۔ اب آرٹیکل نمبر 85 جو ہے ویری مچ امپورٹنٹ آرٹیکل، جس میں ہے کہ واٹ از دی ڈاکیومنٹس، دیر آر ٹو ٹائپ آف ڈاکیومنٹ، ون از آرڈنری ڈاکیومنٹ اینڈ ادر از دی پبلک ڈاکیومنٹ۔ جو پبلک افیئر سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹ بنائے جائیں یا پبلک آفیسر کوئی ڈاکیومنٹ بنائے ان آرڈر ٹو مینٹین دیئر ریکارڈ اینڈ دوز ڈاکیومنٹ پروٹیکٹڈ انڈر دی کسٹڈی آف دی اینی پبلک آفیسر، اس کو ہم اینی پبلک ریکارڈ جو ہے اس کو ہم پبلک ڈاکیومنٹ کہیں گے۔ ادر دین دوز ڈاکیومنٹ جو پبلک آفیسر نہیں بناتا، وہ آرڈنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک سیل ڈیڈ ہوتی ہے، ایک سیل ایگریمنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بہت آسان الفاظ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ سیل ڈیڈ جو ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹ ہے، کیونکہ وہ دو اشخاص پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان میں وہ ڈاکیومنٹ بنتا ہے، وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ سیل ڈیڈ جو ہوتی ہے وہ رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہاں پہ اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے۔ پبلک ڈاکیومنٹ کے لیے جو پریویلیجز بھی ہیں، جس طرح ہم نے ایک اسائنمنٹ کی تھی جو ہے کہ جو آر ٹی اے ہے، جو رائٹ ٹو انفارمیشن، تو آرٹیکل نمبر 85 میں ہے کہ دا فالوئنگ ڈاکیومنٹس آر پبلک ڈاکیومنٹ فارمنگ دا ایکٹس اور ریکارڈس آف دی ایکٹس۔ جس طرح کوئی سوورین اتھارٹی ہے، باڈیز آف ٹرائبیونل ہے، پبلک آفیسرز لیجسلیٹو جوڈیشل اینڈ ایگزیکٹو آف اینی پارٹ آف پاکستان، اور پبلک ریکارڈز کیپٹ ان پاکستان آف دی پرائیویٹ ڈاکیومنٹ، کسی پرائیویٹ ڈاکیومنٹ کا کوئی پبلک ریکارڈ ہے۔ ڈاکیومنٹیشن فارمنگ پارٹ آف دی ریکارڈ آف جوڈیشل پروسیڈنگز، ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ٹو بی مینٹینڈ بائی پبلک سرونٹ انڈر اینی لا، registered document to be execution whereof is not disputed, certificate deposited in a repository pursuant to the provision of the electronic transaction ordinance 2002 is all these are the public document. So in simple words, any record maintained, protect, preserve or under the custody of any public officer relation to the any affairs جو ہے public at large, that is the public document۔ FIR بھی public document ہے، اور اس طرح جو بھی مطلب پبلک آفیسر ہے، جو سرونٹ ہے، پبلک سرونٹ جو بھی کوئی چیز بناتا ہے، تو اس کو ہم جو آر ٹی اے میں آپ لے سکیں، جو رائٹ ٹو انفارمیشن میں آرٹیکل 19A میں جو ڈاکیومنٹ آپ لیکن سبجیکٹ ٹو دی ایکسیپشن وچ از ڈسکس ان آرٹیکل 12, 13 اور 14, 9, 11 کہ جس میں کوئی ریکارڈ آپ نہیں مانگ سکتے جن کو پریویلیجز حاصل ہے، تو اس کے علاوہ جو بھی ریکارڈ ہوگا اس کو ہم پبلک ڈاکیومنٹ کہیں گے۔ اور پرائیویٹ ڈاکیومنٹ جو پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہے وہ پرائیویٹ ڈاکیومنٹ۔ آرٹیکل 87 which is related with the certified copies of the public document۔ Every public officer having the custody of public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it on the payment of the legal fees therefor۔ کوئی بھی پبلک ڈاکیومنٹ کسی کے پاس بھی ہے، اس کی سرٹیفائڈ کاپی آپ لے سکتے ہیں after paying the prescribed جو فیس ہوتی ہے، وہ پیمنٹ کے ساتھ آپ دیکھیں کسی بھی پبلک ڈاکیومنٹ کا آپ سرٹیفائڈ کاپی، اچھا جس کی بھی سرٹیفائڈ کاپی بن جائے تو وہ بھی پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایز اٹ از اس کو اوریجنل ہی کہتے ہیں۔
اس کے لیے پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کورٹ میں جو کاپی پڑی ہوئی وہ پروڈیوس کریں، سرٹیفائی کاپی جو پبلک آفیسر دے تو اس کی بھی جو ریلیونسی کورٹ میں مانی جاتی ہے۔ Thereafter 88 article proof of document by production of certify. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public document or part of the public document of which they purpose to be copies. جس سے وہ سرٹیفائی کاپی بنائی جاتی ہے تو وہ ایز اے پروف آف کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آج کا لاسٹ آرٹیکل، ٹوڈے دی لاسٹ آرٹیکل ریگارڈنگ دی پروف آف دی ادر پبلک ڈاکیومنٹ۔ اب جس طرح ادر پبلک ڈاکیومنٹ، جس طرح قانون کی کتاب ہے یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، ایکٹس ہیں، آرڈیننسز ہیں، تو کیا اس کا سرٹیفائی کاپی بنائی جائے گی تو اس کو آپ کس طرح پروف کریں گے؟ تو اس کے لیے آرٹیکل 89 قانون شہادت کہ دی فالوئنگ پبلک ڈاکیومنٹ میں بی پروف ایز فالوز: ایکٹس، آرڈرز اینڈ نوٹیفیکیشن آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ اینی اٹس ڈپارٹمنٹس or any provincial government or any department of any provincial government by the record of the department certified by the heads of those departments respectively or by any document purporting to be printed by order of any such government. The proceedings of the legislatures by the journals of those bodies respectively or published acts or abstracts or by copies purporting to be the printed by the order of the government concerned, the act of the executive or proceedings of the legislature, the proceedings of the municipal body of in Pakistan, public document of any other class in a foreign country. تو ان کی سرٹیفائی کاپی جو ہے ایز اے پروف جو ہے یا ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا ایز اے پروف دیٹ کین بی پروڈیوس ان اینی کورٹ آف لا which will be the admissible before the court. تو یہ تو تھا جو ہے ریگارڈنگ دی پبلک ڈاکیومنٹ اور پرائیویٹ ڈاکیومنٹ اینڈ واٹ ول بی دا ایڈمیسیبلٹی آف سرٹیفائڈ ٹو کاپی اینڈ ہاؤ ٹو واٹ از دی ایکسیپٹینس آف دوز کاپیز ان دی کورٹ آف لا۔ پھر جو آرٹیکل 89 ہے کہ ادر پبلک ڈاکیومنٹ ان کا پروف جو ہے وہ کس طرح ہے۔ کوئی قانون کی کتاب اگر لے کے جائیں گے تو کیا اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ شک اس کی صحیح ہے یا غلط ہے، تو کیا اس کو کورٹ کس طرح مانے؟ تو اگر پبلشر جو ہے وہ اتھورائز ہے تو اس کی جو ہے پھر آپ اس کا ڈاؤٹ فل جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر قانون کی ایک کتاب میں اس کی شک کا ایک مطلب ہے، کوئی اور بندہ اس کو دوسری کتاب لے کے آیا اس کا ایک اور مطلب ہے، تو ہاؤ کورٹ ول جو اتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے وہ دیٹ تھنگ ول پروف، اس کے پروف کے لیے کوئی اور فیکٹ نہیں چاہیے، وہ سمپلی پبلشر یا سمپلی اس کتاب کی اگر اس کو آپ اپنے پاس ہر کورٹ میں جب قانون کی کوئی بھی اسٹیٹیوٹ جو ہے وہ گزٹ ہوتا ہے تو اس کی پبلیکیشن جو ہے ایز اٹ از ایک ہر بک جو ہے ایک کورٹ میں جج کو مل جاتی ہے، تو جس سے اس کو وہ کمپیئر یا چیک کر سکتا ہے۔